إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی ایک مقامات پر اپنے پسندیدہ بندوں کے اوصاف ان کی خوبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ بہت ساری خوبیوں کے ساتھ ایک یہ خوبی جو سورۃ الانفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ میرے بندے وہ ہیں ایمان لانے کے بعد، عقیدے کو قبول کرنے کے بعد ان کے اندر جو خوبیاں پیدا ہوئی ہیں وہ کیا خوبی ہے؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر بیان کیا جاتا ہے، اسلام پڑھ کر سنایا جاتا ہے، تو ان کے دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اللہ سے وہ بندہ ڈرے گا کہ جو ایمان کے اندر مضبوط ہوگا، جس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ میں یہاں دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں، بلکہ چند دنوں کا میں یہاں مہمان ہوں، میری منزل آخرت ہے، اللہ کی رضا ہے،
جنت میرا ٹھکانہ ہے، قیامت کے دن کے اوپر اس کا ایمان بڑا پختہ ہوتا ہے، وہ بندہ پھر اپنے اندر ان خوبیوں کو پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ وہ دن بدن اپنی اصلاح کے اوپر لگا رہتا ہے کہ میں اپنے اندر یہ خوبی بھی پیدا کر لوں، وہ خوبی بھی پیدا کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تمہارا ذہن ہے، لوگوں کا ذہن ہے، کامیاب لوگ کون ہیں، اچھا آدمی کون ہے، بہترین شخص کون ہے، اس کے اندر کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں، یہ لوگوں کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نزدیک میرا بندہ وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد اس کی یہ کیفیت ہو، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اسلام اس کے سامنے رکھا جاتا ہے، اللہ کا دین اس کو پڑھایا جاتا ہے، قرآن کی وہ تلاوت کرتا ہے، اللہ کے ذکر کو یاد کرتا ہے وہ، تو پھر اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، دل ڈر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جیسے جیسے یہ اسلام پڑھتا چلا جاتا ہے، جیسے جیسے قرآن کی آیات تلاوت کرتا چلا جاتا ہے، ایک سورت مکمل ہوتی ہے دوسری شروع کر لیتا ہے، پارہ مکمل ہوتا ہے دوسرا پارہ شروع کر لیتا ہے، تو پھر اس کے ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا ایمان اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، اس کا یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی، ان میں ایک بات یہ بیان فرمائی کہ اگر تم دلوں کی سختیوں کو دور کرنا چاہتے ہو، اعمال کر کر کے، گناہ کر کر کے دل مردہ ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، نصیحت اثر نہیں کرتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے دلوں کو نرم کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرے۔ یہ قرآن دلوں کی زندگیوں، دلوں کی اس کی زندگی کو بدلتا ہے، دلوں کے زنگ اتارتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید کے اندر یہی بات ارشاد فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور مسلمانوں تمہیں مسئلہ کیا ہے، اور تم قرآن کے اوپر تدبر کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے، سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے دلوں کے اوپر تالے پڑ چکے ہیں؟ آج ہم عمومی طور پر دیکھیں یہ کیفیت نظر آتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن عمل نہیں ہے، زبان کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم قرآن جو لوگوں کو پڑھاتے ہیں وہ اپنی زندگی کے اوپر اس کا عمل نہیں ہے، غور نہیں کرتے، پارہ پڑھ لیتے ہیں، پورا پارہ پڑھ لیا ہے، لیکن اس پورے پارے کے اندر یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پیغام کیا بھیجا ہے۔ یہ پڑھنے کی کتاب ہے، اور جیسے جیسے ہم نے یہ اپنے اندر بے عملی کو راہ دی، اپنے اندر عمل کو دور کیا، تو پھر یہ خرافات اور یہ مصیبتیں ہمارے اندر پیدا ہوتی گئیں کہ قرآن پڑھنا نہیں ہے، کوئی بیمار ہو گیا تو پھر اس کے تعویذ گلے میں ڈال کے قرآن کی آیت لکھ کے ڈال دینی ہے، یہ شفا دے گا۔ یہ خرافات پیدا ہوتی ہیں جب عمل ختم ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے وہ ہیں جب قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان پختہ ہوتا ہے، ان کا اپنے رب پر یقین پختہ ہوتا ہے، دلوں کے حالت اور کیفیت بدلتی ہے، وجلت قلوبہم، دل ڈر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے انسان ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں مجھے یہ سورۃ الحاقہ اور چند ایک باقی صورتوں کے نام لیے، فرمایا مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ غور کرتے تھے، تدبر کرتے تھے، آخرت کے مناظر کو سامنے اللہ تعالیٰ نے صاف بیان فرمایا ہے، کیا کیا منظر پیش آنے ہیں، لیکن آج ہم قرآن پورا پڑھنے کے بعد بھی اپنے اندر وہ ایمان کی مضبوطی نہیں دیکھتے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن پڑھتا چلا جاتا ہے، دل کی کیفیت بدلتی چلی جاتی ہے، اور ایمان جو ہے یہ اس کا اور مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ کے اوپر یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ ایمان جامد چیز نہیں ہے کہ جیسا تھا ویسے ہے، نصیحت اگر دل کے اوپر اثر رکھتی ہو تو پھر اس کے ساتھ ایمان بلند ہوتا ہے۔ جب ایمان بلند ہوتا ہے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے،
اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال کرتا ہے، اور جب بندہ دل کے اوپر سختیاں ہوں پھر قرآن اثر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں کو کیا ہو گیا ہے، تمہارے دلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ کل حجارت او اشد قسوہ، گویا یہ پتھر ہیں بلکہ ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، نصیحت اثر نہیں ہوتی۔ آج سچی بات ہے، ہم رمضان کے روزے رکھنے کے بعد، جمعات پڑھنے کے بعد، جلسے تقریریں درس سننے کے بعد بھی ہماری اگر کیفیت نہیں بدلتی تو سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے دل جو ہیں یہ پتھر بن چکے ہیں، یہاں نصیحت اثر نہیں کر رہی۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر بات بیان فرمائی، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ پتھر بھی اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے روتے ہیں اور ان سے چشمے نکلتے ہیں۔ آج میں دیکھوں قرآن بھی پڑھتا ہوں، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پڑھا ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے کبھی میں رو پڑا ہوں کہ یا اللہ میرا بنے گا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی بڑی بشارت دی کہ ایک بندہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا تو بیٹھے بیٹھے اس کو اپنی غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں، گناہ یاد آئے اور پھر ان کو یاد کر کے وہ رو پڑا۔ رویا کیوں ہے کہ یار آخر قبر میں نے اکیلے کو لٹایا جائے گا، کوئی ساتھ نہیں ہوگا، وہاں کیا بنے گا۔ قیامت کے دن کی سختی کو یاد کر کے رو پڑا، یہاں میرے ساتھ سارا جہان ہے، وہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، میرے پاس تو اعمال ہی نہیں ہے۔ ان باتوں کو یاد کر کے وہ رو پڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ، اس دن اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ کون؟ جس کے دل کی دنیا بدل گئی ہے، جس کے دل نے ملامت کی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، جس کے دل نے ملامت کی ہے کہ میں اپنے رب سے دور جا رہا ہوں۔ زبان اور چیز کہتی ہے، دماغ اور سوچتا ہے، لیکن ضمیر کی عدالت جو ہوتی ہے یہ دل کے اندر ہوتی ہے، یہ بتاتا ہے تو تیرا راستہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو قبول کرنے کے لیے جو شرائط بیان کی ہیں وہ بھی کیا ہے کہ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرے، زبان سے اقرار کرے کہ میرا ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، نبی پر ایمان ہے، سابقہ نبیوں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان ہے، اور اس کے ساتھ کیا فرمایا؟ تصدیق بالقلب، اس کا دل اس بات کو مانے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کیا یہ واقعی ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ عمل بالجوارح، خالی ماننے کے۔ آج ساری دنیا ماننے والی ہے، اکثریت ہماری یہ حالت ہے، مانتے سارے ہی ہیں، لیکن اللہ کو جو چیز چاہیے وہ کیا ہے؟ عمل بالجوارح، ہمارا عمل بتائے گا کہ میرا آخرت کے اوپر ایمان ہے کہ نہیں۔ اگر میں نماز پڑھتا ہوں، پابندیوں کے ساتھ پڑھتا ہوں، تو میرا عمل یہ دلیل ہے کہ میں آخرت کی تیاری کر رہا ہوں۔ اگر میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں تنہائیوں میں، محفلوں میں، تو پھر یہ میرا عمل دلیل بنتا ہے کہ میں واقعی اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اگر ایسی کیفیت نہیں ہے، میرا عمل دلیل نہیں بن رہا، تو پھر یہ خالی باتیں ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں اور میرا آخرت پر بھی ایمان ہے، قیامت پر بھی ایمان ہے، قبر پر بھی ایمان، یہ پھر خالی باتیں ہیں۔ تو جو بندہ اپنے دل کو، اس کی سختی کو نرم کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کیا نسخہ بتایا کہ وہ کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے، اور تلاوت اس انداز کے ساتھ کرے جیسے صحابہ نے کی ہے۔ آج ہم نے پڑھا ہے، وہ قرآن سمجھتے تھے، جب تک سمجھ نہیں لیتے تھے اگلی آیات لیتے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا وعلی ربہم یتوکلون، اس کا توکل، یقین، بھروسہ اللہ پر بڑا پختہ ہوتا ہے۔ مشکل آ جائے یہ دائیں بائیں نہیں بھاگتا، فلاں یہ کرے گا، فلاں وہ کرے گا، یہ کہتا ہے نہیں، جو بھی کرنا ہے میرے رب نے کرنا ہے۔ لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوائی، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان مکہ والوں کو یہ بات سمجھاؤ کہ میں تو خود اپنی جان کے حوالے سے کسی نفع نقصان کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، جو ہوتا ہے میرے رب کی طرف سے۔ تو
تو جب یہ عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اگر آسمان سے فیصلہ نہیں ہوا تو پھر بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، پھر بندہ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، پھر بندہ گناہوں کے اندر نہیں پڑتا، بلکہ اس کا رابطہ اللہ کے ساتھ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب سب کچھ کرنا اللہ تعالیٰ نے ہے تو پھر میں اسی کے لیے زندگی بسر کروں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت کے اندر کیا فرمایا؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں۔ نماز ایک ہے نماز پڑھنا، ایک پڑھ لی، دو پڑھ لی، نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے 5 نمازیں پانچوں جماعت کے ساتھ، یہ ہے نمازوں کو قائم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات کہی ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم واذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، کہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہو خادعہم، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ خوبی کیا ہے ان کے اندر؟ بیماری کیا ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں، نماز پڑھنے میں بھی سستی، ادا کرنے میں بھی سستی، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، جو پڑھی اس کے اندر بھی خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کس کے سامنے کھڑا ہوں، کس سے کیا مانگ رہا ہوں؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب بندہ حالت نماز کے اندر ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے بندے کے منہ کے ساتھ منہ لگا کر اس کی باتوں کو سنتے ہیں اور اس کے ساتھ جماعت کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، نماز پڑھی جا رہی ہے، امام نے رکوع کیا، ہم نے بھی رکوع کر لیا، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہم جھک کس کے سامنے رہے ہیں۔ عدالت میں جاتے ہیں نا، بڑا وہاں خیال کرتے ہیں کوئی اونچی بات نہ کرے، موبائل فون کا استعمال منع ہوتا ہے، بڑی تعظیم کے ساتھ جج صاحب بیٹھے ہیں، ناراض نہ ہو جائیں۔ تو اگر مجھے یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں جس کے سامنے آج رکوع کر رہا ہوں وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو میری نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے۔ ہمیں احساس نہیں ہے، ہم نمازیں ضرور پڑھتے ہیں لیکن نمازوں کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میرے بندے وہ ہیں الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، ان کی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع بہت ہوتا ہے۔ ہم نے زندگی لگا دی نمازیں پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، اللہ کے قریب نہیں ہو سکے۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے میرے عزیز بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، کہ ہم نے نہ قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھا ہے، نہ نماز کو نماز سمجھ کے پڑھی۔ وگرنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حالت سجدہ کے اندر بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ حالت سجدہ کے اندر بندے کے قریب ہے۔ ہم ایک نماز کے اندر کئی سجدے کرنے کے بعد بھی نہ دل کا اطمینان پا سکتے ہیں، نہ اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کسالہ والی کیفیت ہے، نمازوں میں سستی موجود ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ساتھیوں، اگر ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کے بندوں کی خوبی یہ ہے ان کی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور سستیاں نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے میرے ہیں، دیا میں نے ان کو ہے، لیکن وہ اب میرے دیے ہوئے میں سے میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ آج ہر بندہ مسائل کا شکار ہے، ہر بندہ پریشانی کے اندر ہے، خاص طور پر اس مہنگائی کے دور میں معاشی پریشانیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ تو ٹھیک ہے حکومتوں کا کردار ہوگا اس میں، لیکن اس میں سب سے بڑا کردار ہمارا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے ہر بندے کے لیے نازل ہوتے ہیں، اور یہ دونوں آ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ ایک کی دعا بندے کے حق میں ہوتی ہے اور دوسرے کی دعا اللہ بندے کے خلاف ہوتی ہے، بس دعا سمجھ لیں۔ ایک دعا کرتا ہے یا اللہ اگر یہ تیرا بندہ
تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے تو تو اس کے اوپر خرچ کر. اگر یہ تیرا بندہ تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے تو تو اس کے اوپر خرچ کر. اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے. اور دوسرا کہتا ہے یا اللہ اگر یہ تیرے راستے سے اپنے مال کو روکتا ہے تو تو اس کے اوپر خرچ کرنے سے اپنے مال کو روک لے. ہمیں یہ سمجھ کیسے آئے گی کہ اللہ میرے اوپر خرچ کر رہا ہے؟ ہمیں یہ سمجھ اس انداز سے آئے گی کہ اگر تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے عموم کے اندر وہ لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، صدقہ کرنے والے لوگ ہیں. اگر میں روزانہ صدقہ کرتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو انشاءاللہ میرا ایمان اگر پختہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے آنے والی مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے اللہ محفوظ رکھے گا. اور اگر ایسی کیفیت نہیں ہے، مال کو روک کے رکھتا ہوں، اس کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں، تو پھر بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں اگر یہ نہیں ہے تو پھر اتنا ضرور ہوگا جو آج ہر بندے کی زبان سے آپ سے یہ سنتے ہیں، اور بھائی آتے لاکھوں ہیں پتہ نہیں چلتا جاتے کہاں ہیں. پھر یہ حالت ہوتی ہے کہ آسمان سے برکت کے دروازے بند ہوتے ہیں. جب مال کے اندر برکت نہیں ہوتی پھر زیادہ بھی کم لگتا ہے، جب برکت ہوتی ہے تو پھر تھوڑا بھی زیادہ ہو جاتا ہے. یہ کیفیت. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ کہتے ہیں میرے بندے میرے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں. اور فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ. میرے بندے دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، خفیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مجھے دو، میں تمہارا مال تمہیں کو واپس کروں گا. اور کس طرح کروں گا؟ یضاعف لہ اضعافا کثیرا. اللہ کہتے ہیں میں تمہارا مال جتنا تم نے دیا ہے اس کو دگنا کر کے، 4 گنا کر کے، حتیٰ کہ رمضان کے اندر تو 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر اجر کی صورت میں واپس کرتا ہے، یا آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں اس کو دور کرتا ہے، یا اللہ رزق بڑھا دیتا ہے. یہ اللہ کے بندوں کی خوبیاں ہیں. تو آج مجھے یہ دیکھنا چاہیے، بڑی دفعہ ہم نے یہ صورتیں، یہ آیتیں پڑھی ہیں، کم از کم میں اپنی زندگی کو دہراؤں، اپنی نظر ثانی کروں کہ میرے اندر کوئی اللہ کے بندوں والی کوئی ایک خوبی بھی موجود ہے. قرآن اصلاح کے لیے ہے نا، تربیت کے لیے. جو اس کو پڑھتا ہے، غور کرتا ہے، یا قیامت والے دن اس نے بھی میرے لیے یا گواہی دینی ہے یا میرے خلاف یہ بد دعا کرے گا، اللہ کے سامنے التجا کرے گا، یا اللہ اس نے مجھے پسے پش ڈال کے رکھا، اللہ آج تو اس کو بلا جس طرح اس نے مجھے بلایا تھا. یا یہ حق میں دعا کرے گا، یا اللہ اس نے ساری زندگی مجھ سے رابطہ بڑا مضبوط رکھا، جب پریشان ہوتا مسجد میں آ کر، گھر میں بیٹھ کر میری تلاوت کرتا تھا، تیرے نام پر سجدے کرتا تھا. اے اللہ آج میں سفارش کرتا ہوں، کمی کوتاہی انسان تھا ہو گئی، لیکن آج میں سفارش کرتا ہوں اس کو معاف کر کے جنت کا داخلہ دے دے. قرآن کی سفارش اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا. لیکن جب ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے، گھروں کی آج حالت کیوں ہماری خراب ہے؟ بد عقیدہ لوگ کیوں زیادہ ہو رہے ہیں؟ خرابیاں عقیدوں کے اندر کیوں آ رہی ہیں؟ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے. جس طرح میں نے پہلے عرض کی، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، پھر اس وقت ہمیں یاد آتا ہے کہ کوئی قرآن کی آیت کوئی جناب لکھ کے تعویذ گلے میں ڈال لو، یا قرآن خوانی کروا لو، یا جناب دوسرے یہ الگ موضوع ہے، جائز ہے ناجائز ہے. لیکن اس قرآن کا فائدہ تب ہے جب میں خود صحت مند تندرست ہوں اور اس کو پڑھتا ہوں. آج سے عزم کرو میرے عزیز بھائیوں، روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کی 1 2 4 6 جتنی اللہ نے توفیق دی ہے آیتیں رکھ لیں، پارے نہ رکھیں، رکوع نہ رکھیں، آیتیں رکھ لیں، 5 6 7 8 آیتیں رکھ لیں، لیکن اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ پیغام کیا دیتا ہے، حکم ربانی کیا ہے، آسمان سے آیا ہوا پیغام کیا ہے.
موبائل فون کے اندر واٹس ایپ کے اوپر میسج آتا ہے، ہم بڑی جلدی اس کو کھول کے دیکھتے ہیں کس کا پیغام ہے، کیا کہتا ہے. تو بھائی یہ بھی آسمان سے اترا ہوا میرے لیے پیغام ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. یہ قرآن جو ہے قوموں کی، لوگوں کی نہیں، قوموں کی ہدایت کا سرچشمہ ہے. جو قومیں اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتی ہیں، پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو عروج عطا کرتے ہیں، بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ بلندیوں پر لے جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ اس قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ عمل چاہتے ہیں. توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو شرط بیان کی ہے نا کہ انسانوں کمی کوتاہی ہو جائے نا تو ٹھیک ہے، انسان ہو، غلطی ہو جاتی ہے، توبہ کرو، رجوع کرو، میری طرف پلٹو، اور اس کے بعد اگلا کام کرنے والا کیا ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. اللہ تعالیٰ عمل مانگتے ہیں، عمل مانگتے ہیں کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ہے، تم سے گناہ کر لیا تم نے، مجھے ناراض کر لیا ہے، توبہ کرتے ہو، رجوع کرتے ہو، تمہاری توبہ میں تب قبول کروں گا جب تم مجھے راضی کرو گے. اللہ راضی کس بات سے ہوتا ہے؟ جب ہم اس کی رضا کے مطابق عمل شروع کرتے ہیں. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. جب بندہ پھر عمل صالح کرنا شروع کرتا ہے، نیک اعمال شروع کر دیتا ہے، وہ نیک عمل جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو، اس کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاولئک یدخلون الجنہ، میں ضرور ایسے لوگوں کو جنت کے اندر داخل کروں گا. لیکن عمل مانگا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں ساتھیوں، زندگیاں گزر گئی ہیں، ہم نے اس قرآن کے ساتھ وہ تعلق جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں بنایا. اس لیے آج ہم پریشان ہیں معاشی طور پر، عائلی طور پر پریشانیاں ہماری جان نہیں چھوڑ رہی. اس کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ اللہ کے قرآن سے تعلق نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ قرآن تو عزتیں دینے کے لیے آیا ہے، یہ قرآن تو پریشانیاں مسائل حل کروانے کے لیے آیا ہے، لیکن ہم نے اس سے رابطہ توڑا ہے تو آج پریشانی ہے. اور آج ہماری ذلت اور پستیوں کا سب سے بڑا سبب وہ بھی یہی قرآن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا کیا ہے کہ اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت ساری قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا، دھتکار کے پھینک دے گا، اللہ تعالیٰ کوئی مدد نہیں کرے گا. وجہ کیا ہے؟ قرآن پڑھا نہیں ہے، اس کے مطابق زندگی نہیں ہے. آج حکومتیں بدلتی ہیں، میں آپ کو بڑی مثال سے سمجھا دیتا ہوں. حکومتیں بدلتی ہیں، ہر آنے والی حکومت ایک نیا جناب وہ اپنا بیانیہ پیش کرتی ہے، ہم ملک کو لے کے جائیں گے، بڑی ترقی ہو جائے گی، اور پھر نئے سے نئے وہ لوگ لے کے آتے ہیں، بڑا تجربہ کار ہے، اس کے پاس تو تجربہ ہی بہت ہے. لیکن آج ہمارا ملک ڈوب کیوں رہا ہے؟ افراتفری مچ کیوں رہی ہے؟ ہماری پوری معیشت کی بنیاد سود کے اوپر ہے، اور جب تک یہ سودی معیشت چلتی رہے گی اللہ جانتا ہے پاکستان کم از کم ترقی نہیں کر سکتا. لوگ مثالیں دیتے ہیں ہندوستان ہم سے آگے ہو گیا ہے، فلانا ملک آگے نکل گیا ہے، وہ بڑی ترقی کر گئے، ان کی معیشت بڑی شاندار ہو گئی ہے. وہ ان کی ہو سکتی ہے، کم از کم پاکستان، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بننے والا ملک پاکستان، یہ سود کی معیشت کے اوپر آپ سمجھیں کہ ترقی کر جائے اور یہ بلندیوں پر پہنچ جائے، یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. نہ ہمارے حکمران نے قرآن پڑھا، نہ ہماری عوام نے قرآن پڑھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم سودی کاروبار پر مگن رہو گے تو پھر سمجھو تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر چکے ہو، اور جو اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے وہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا.
یہی حالت ہمارے گھروں کی ہے، یہی حالت ہمارے شہروں کی ہے، یہی حالت ہمارے دیہاتوں کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قرآن پڑھا کرو ان میں۔ آج سچی بات ہے، میں دیکھوں میرے گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کتنی ہوتی ہے، خود میں اپنے آپ کو دیکھوں مجھے کتنا عرصہ ہو گیا قرآن کو کھول کر پڑھے ہوئے، اور کتنا عرصہ ہو گیا اس کی کسی ایک آیت کے اوپر غور اور فکر کیے ہوئے۔ تو بھائی اللہ کی رحمتیں، برکتیں، وسعتیں یہ پھر کیسے آئیں گی جب ہم نے ناطہ توڑا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں ہمارے حال پر چھوڑا ہے۔ ٹھیک ہے تمہیں آسمان کی مدد اور برکت نہیں چاہیے، کرو جو کر سکتے ہو۔ آج دیکھ لو چند سال قبل ہم اپنے والدین سے، بڑے بھائیوں سے یہ بات کہتے ہوئے، سنتے ہوئے پاتے تھے کہ ایک کماتا تھا سارا خاندان اس کے اوپر گزارا کرتا تھا۔ آج پورا خاندان کما رہا ہے اور دن رات کما رہا ہے، رات اور دن کی تمیز کیے بغیر کما رہا ہے، لیکن گھروں کے اندر نہ وہ برکت ہے، نہ وہ گھروں کے اندر سکون ہے، نہ وہ چین ہے، نہ وہ راحت ہے، اور مسائل ہی مسائل ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہمارے گھر کے اندر سب کچھ ہے، اسلام نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے میرے عزیز بھائیوں ساتھیوں پلٹ آئیے، کامیابی یہی ہے۔ یہ تو جب بندہ فوت ہوتا ہے نا، جب بندہ فوت، یہ ابھی عشرہ ذی الحجہ گزرا ہے، واللہ یہ ان دنوں کی قدر اس سے پوچھئے جو فوت ہو گیا ہے، وہ بتائے گا کہ یہ کتنے قیمتی دن تھے اور میں نے اپنی سابقہ روٹین کے مطابق ان کو گزارا ہے۔ اور جو فوت ہو گیا اس سے پوچھئے کہ 9 ذی الحجہ کا روزے کی قدر کتنی ہے، وہ بتائے اگر بول سکے تو۔ ہمارے لیے تو رمضان غیر رمضان، جمعہ غیر جمعہ ایک ہی جیسا ہے، چل ہو رہی ہے، اور ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے کرتے ہیں، نام پڑھا، کلمہ پڑھا ہوا، اطمینان ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنی زندگیوں کو اسلام کے تابع بنائیں، اسلام ہمارے تابع نہ ہو، ہماری زندگیاں اسلام کے تابع ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر۔ نماز کے بعد ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا